حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے چند ایک اشکالات جو ہیں کچھ لوگوں کے کہ وہ جو روایات انہوں نے پیش کی کہ بچہ جو ہے، چھوٹا بچہ، اگر اس کا پیشاب کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو پانی چھڑکا جائے گا۔ تو ان کی طرف سے کچھ اشکالات ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان کے اشکالات اور اس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا اشکال ان کا یہ ہے، جب بچہ اور بچی دونوں کے پیشاب کو دھویا ہی جائے گا تو احادیث میں ان کے الگ الگ الفاظ کیوں استعمال ہوئے ہیں، اور دونوں کے بارے میں یغسل دھویا جائے کیوں نہ آیا؟ یہ ان کا اشکال ہے، تو اس کا جواب سنیں۔ اس کے فقہائے کرام نے دو جواب دیے ہیں۔ نمبر ایک، بچی کے پیشاب میں بدبو زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو مبالغہ کے ساتھ دھونا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو دھونے کے بعد بھی بدبو باقی رہ جائے گی، اس لیے اس کے لیے یغسل کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ جبکہ بچے کے پیشاب میں عفونت کی کمی کی وجہ سے بدبو زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے اسے تھوڑا دھونے سے ہی اس کی بدبو زائل ہو جائے گی، اس وجہ سے اس کے لیے سب یعنی پانی بہانے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوسرا جواب، لڑکے کے پیشاب کا مخرج تنگ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کا پیشاب ایک جگہ پر گرتا ہے تو اس پر اگر خالی پانی بہا دیا جائے تو کپڑا دھل جائے گا۔ جبکہ لڑکی کے پیشاب کا مخرج کشادہ ہوتا ہے، اس کا پیشاب کپڑے کی مختلف جگہوں پر گرتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات سارے کپڑے کو پیشاب بھی لگ جاتا ہے تو سارے کو دھونا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں ان کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اب دوسرا ان کا اشکال یہ ہے کہ بعض روایات میں بچے کے پیشاب کے بارے میں لم یغسل، اسے نہ دھویا جائے کا لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسا کہ بخاری کی روایت میں یہ الفاظ بھی مذکور ہیں، تو اس کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ جواب، بخاری شریف میں جو لم یغسل کے الفاظ آئے ہیں ان کے بارے میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اصیلی فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا لم یغسل کہنا حدیث کے الفاظ نہیں، بلکہ ابن شہاب راوی حدیث کے الفاظ ہیں۔ حدیث مرفوع صرف فنندہ تک ہے، اور ایسا ہی محمد بن ابن شہاب نے شہاب سے روایت کیا ہے، اور ابن ابی شیبہ نے فرشہ تک حدیث مبارکہ کو لکھا ہے، اس پر زائد کوئی لفظ نہیں کیا، اور دلیل یہ دی کہ مصنف عبدالرزاق میں یہی روایات امام مالک ہی سے ہے اور اس میں لم یغسل کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ اس طرح کے باتیں کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ان روایات کا معنی جو محدثین نے کیا ہے تو اس طریقے کے مطابق حدیث کو سمجھا جائے، نہ کہ جس طرح آپ کی عقل کہے اس کے مطابق آپ چل پڑیں۔ تو محدثین نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے، اگر یہ الفاظ روایت کے بھی ہوں تو امام مالک اس روایت کے راوی ہیں، اور قاعدہ ہے کہ راوی اپنی مروی روایت کے خلاف نہیں کرتا ورنہ اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی۔ جبکہ امام مالک بچے کے پیشاب کے دھونے کے قائل ہیں تو انہوں نے لم یغسل کو دھونے میں مبالغہ کی نفی پر معمول کیا ہے، یعنی دھونے میں مبالغہ نہیں کیا جائے گا، اور راوی روایت کا معنی دوسرے کی بنسبت زیادہ جانتا ہے، اس لیے مطلق دھونے کی نفی نہیں بلکہ مبالغہ کے ساتھ دھونے کی نفی ثابت ہوتی ہے، جس کے ہم بھی قائل ہیں۔ اس پر ہمارے پاس مسلم شریف کی روایت موجود ہے کہ جس میں لم یغسل غسلاً کے الفاظ موجود ہیں۔ نحو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ مفعول مطلق تاکید کے لیے بھی آتا ہے جو مبالغہ کا معنی دیتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب فعل مؤکد ہو اور اس پر نفی داخل ہو تو نفی فعل کی نہیں ہوتی بلکہ تاکید کی ہوتی ہے، یعنی یہاں پر نفی دھونے کی نہیں بلکہ نفی تاکید کی نفی مراد ہے، یعنی مبالغہ کے ساتھ نہیں دھویا جائے گا۔ تو بہرحال آپ نے تو کچھ لوگوں نے اپنی کتاب میں یعنی کچھ اشعار کی بھی بمبار کر دی ہے، تو بہرحال
میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کچھ بعض اوقات اپنی کتاب میں زعم باطل اور اسی طرح زعم باطل کے ثبوت میں اور بھی بہت سارے جو ہے نا وزن و بحر بھی توڑ ڈالے ہیں۔ تو بہرحال مقصد یہی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو ہم اس طریقے سے سمجھیں گے جس طرح محدثین نے، علماء کرام، بزرگان دین نے اس مسئلے کو سمجھا ہے۔ اچھا، اب ہم آپ کے سامنے مزید تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بددیانتی سے اپنا دامن آلودہ کرنے سے بچانے کی خاطر کیا کرتے ہیں کہ نسائی شریف کی روایت نمبر 305 جو ہے وہ تو پیش کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح بھی کر لیتے ہیں کہ ایک روایت تو پیش کر دیتے ہیں 305 والی، لیکن اس سے پچھلی والی روایات ہے سری 304 والی، اس کو پیش نہیں کرتے۔ کیوں؟ ممکن اگر ہم اس کو پیش کرتے ہیں تو وہ یہ دوسرے لوگوں کی کیا ہو جائے گی، موقف کی تائید ہو جائے گی، جس میں بچے کے پیشاب پر پانی بہانے کا ذکر ہے۔ تو اس لیے ہم بار بار آپ کو یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ نجاست کو بہانا ہی ہمارے نزدیک نجاست کو دھونا ہے۔ اگر یہ حدیث اسی کتاب میں آگے کسی جگہ ہوتی تو ہم اس نے ظن کرتے ہوئے اس کو اسی پر بات پر معمول کرتے کہ شاید کہ انہوں کو یہ حدیث نظر نہ آئی ہو، مگر افسوس کہ اس حدیث کے پیچھے یہ حدیث موجود ہے کہ اس کے باوجود بھی اس صریح حدیث مبارکہ سے اعتراض کرنا یہ کتنی بڑی بددیانتی شمار ہوتی ہے کہ بعض کو لینا اور بعض کو چھوڑ دینا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمانات ہیں تو ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، مزید ہم اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر بچے کا پیشاب پاک ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی کچھ لوگ اس طرح کی کوشش کرتے ہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اور طاہر پیشاب کے بارے میں کچھ لوگوں کا نظریہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ تو بہرحال یعنی کچھ لوگوں کا نظریہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیشاب ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کا پاک ہونا ثابت نہیں ہوتا، یعنی آپ کا پیشاب پاک ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ یہ بھی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو لوگ اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کا پیشاب پاک ہے۔ اب دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کو پاک نہیں مانتے، لیکن بچے کے پیشاب کو پاک مان رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری گویا کہ دوسری نشست تھی۔ ہم آپ کے سامنے تیسری نشست ایسی بھی پیش کریں گے کہ جس میں ہم ان لوگوں سے چند ایک سوالات کریں گے، صرف سوالات ہی ہوں گے، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے اس کا جو پیشاب ہے یہ پاک ہے، اس پر پانی صرف چھڑک دیا جائے گا، تو اس صورت میں ہم ان سے کچھ چند ایک سوالات پیش کریں گے تاکہ مسئلہ جو ہے یہ مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ ہمارے ہاں جو عوام کے لوگ اس میں دھوکے میں پڑ جاتے ہیں وہ دھوکے میں نہ پڑیں، ان کا مسئلہ مکمل حل ہو جائے، ان کی پریشانی دور ہو جائے تاکہ وہ صحیح طریقے سے عمل کریں۔ اگر چھوٹے بچے کا بھی پیشاب اگر کپڑوں پر لگ جاتا ہے اس کو وہ مکمل طور پر دھوئیں، نہ کہ صرف بعض لوگوں کی باتوں کا اعتبار کرتے ہوئے اس پر تھوڑا سا پانی چھڑکنے پر ہی کفایت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین واللہ اعلم بالصواب۔